بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بھوپال کی شہزادی کے اسباق زندگی۔ متحدہ ہندوستان پر جب انگریزوں کا راج تھا اس وقت یہاں 563 ریاستیں قائم تھیں۔ ان میں ریاست بھوپال ایک اہم اور خوشحال ترین ریاست تھی۔ اس ریاست کے آخری حکمران نواب حمید اللہ خان کی صاحبزادی اور ریاست کی ولی عہد شہزادی عابدہ سلطان کی خود نوشت سوانح حیات میموریز آف دا ریبل پرنسس کے نام سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک دلچسپ اور سبق آموز کتاب ہے۔ شہزادی عابدہ سلطان ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھی۔ ان کی دادی سلطان جہاں بیگم، جو کہ بھوپال کی مسلسل چوتھی اور آخری حکمران خاتون تھیں، انہوں نے شہزادی کی تربیت انتہائی غیر معمولی انداز میں کی تھی۔ انگریز اگر ہندوستان سے رخصت نہیں ہوتے اور شاہی ریاستیں اگر پاکستان اور ہندوستان میں ضم نہیں ہوتی تو یقیناً شہزادی عابدہ سلطان اپنے والد نواب حمید اللہ خان کے بعد 5ویں حکمران خاتون بن کر ابھرتی۔ شہزادی پولو، کرکٹ، اسکواش کی بہترین کھلاڑی، گھوڑے بازی کی ماہر اور بے مثل شکاری تھی، جنہوں نے اپنی زندگی میں 73 شیر مار گرائے۔ 1973 میں انہوں نے جہاز اڑانے کی تربیت اور لائسنس اس وقت حاصل کیا جب لوگ عام گاڑی چلانا بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی ہندوستان کی پہلی خاتون بنی۔ آزادی کے وقت عابدہ سلطان بھوپال کے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اپنے بیٹے شہریار محمد کے ہمراہ پاکستان تشریف لے آئے۔ شہزادی کے حالات زندگی میں انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے بہت سے اسباق پائے جاتے ہیں، لیکن میں اختصار کے پیش نظر صرف 2 اسباق کو ذکر کروں گا۔ ایک کا تعلق انفرادی معاملات سے ہے اور ایک کا تعلق اجتماعی معاملات سے۔ شہزادی عابدہ سلطان کی داستان حیات کے ابتدائی اوراق اس بات کا بھرپور احاطہ کرتے ہیں کہ جب مسلم اشرافیہ کا واسطہ انگریزی تہذیب سے پڑا اور وہ لوگ اس کے رنگ میں رنگتے چلے گئے، شہزادی کی تربیت چونکہ ان کی دادی کی نگرانی میں ہوئی تھی اور ان کی مذہبی تعلیم کا اہتمام کیا گیا تھا، اس لیے وہ تمام تر آزادی کے باوجود ایک مذہبی خاتون تھی۔ ان کے اپنے الفاظ کے مطابق اسلام کی عظمت اور عقیدت میرے اندر بچپن سے ٹھونک ٹھونک کر رچا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو ایک ایسی مومنہ جانتی تھی جس کا ایمان قرآن کریم اور احادیث کے گہرے فہم پر قائم تھا۔ نوجوانی کے ابتدائی دور میں جب وہ اپنے خاندان کے ہمراہ یورپ گئیں تب بھی وہ تفریح اور کھیل کود میں تو آگے رہیں، لیکن اپنے اہل خانہ کے برعکس رقص و سرور کی محفلوں اور ان جیسی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق ان کے خاندان کے دیگر افراد اور ان کی بہنوں کا معاملہ ایسا نہ رہا، اور انہی کے الفاظ میں کہ مجھے کبھی بال روم رقص میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے مردوں کے بازوؤں میں گھرا رہنا قطعی پسند نہیں تھا۔ تاہم ان کی بہنوں کا معاملہ مختلف تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سیف علی خان اور سہا علی خان جیسے انڈین اداکار ان کی بہن کی ہی اولاد ہیں۔ مغربی تہذیب سے جو چیلنج 20ویں صدی کے آغاز میں مسلم اشرافیہ کو پیش تھا، آج مسلم قوم کو 21ویں صدی میں انفارمیشن ایج میں بھی درپیش ہے۔ آج بھی اس چیلنج میں وہی لوگ سرخرو ہوں گے جو اپنی اولاد کی تربیت کو اپنا مسئلہ بنا لیں گے۔ وہ جدیدیت کے مخالف نہ ہوں، لیکن اپنی تہذیب، مذہب اور اقدار کی آبیاری اپنے بچوں کے دل و دماغ پر رفتہ رفتہ کرتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی اولادیں ہر یلغار کے مقابلے میں سرخرو ہو جائیں گی۔ شہزادی کی زندگی کا سب سے بڑا سبق غالباً ان کے پاکستان کے بارے میں تجربات تھے۔ شہزادی بہت سی قربانیاں دے کر پاکستان آئی تھیں، مگر یہاں آ کر جو معاملات سامنے آئے وہ انتہائی حوصلہ شکن تھے۔ ایک طرف متروکہ املاک کی تقسیم کے معاملے میں بدترین کرپشن، تو دوسری طرف مفاد پرست اور بے اصول سیاسی قیادت نے ان کے اپنے الفاظ میں ملک کو شرافت، اخلاقی اقدار اور اسلام کا قبرستان بنا دیا تھا۔ رہی صحیح کثر اس فکری قیادت نے پوری کر دی جس نے لوگوں کی تعلیم و تربیت، ان کی اصلاح دین اور دین میں تحقیق کی بجائے حکمرانوں سے محاذ ذرائی، دین کے بالجبر نفاذ اور فرقہ واریت کی راہ اختیار کر کے ملک کو تباہی کی طرف دور دھکیل دیا۔ اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنے والی یہ شہزادی اپنی زندگی کی آخری 2 دہائیوں یعنی 80 اور 90 کی دہائیاں، جنہیں وہ زوال کے عشرے قرار دیتی ہیں، قومی انحطاط کا مشاہدہ کرتے ہوئے 11 مئی 2002 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر رہی ہیں۔ آج 2 عشرے مزید گزر جانے کے باوجود بھی پاکستان کے حالات نہیں بدلے۔ ہمارا اصل مسئلہ ہمارا اخلاقی زوال ہے جو ہر شعبہ زندگی کے رگ و پے میں اتر گیا ہے، اور ہمارے نزدیک اس مسئلے کا کوئی شارٹ ٹرم حل بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف اس وقت حل ہوگا جب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا کہ ہم یہ حقیقت جان لیں کہ دنیا آخرت میں ہماری نجات اخلاقی بہتری پر موقوف ہے۔ ہمارا ہر فرد اپنے دائرے میں ایک بہترین انسان بن جائے۔ ہم اپنے تعصبات اور مفادات سے بلند ہو کر سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کو اپنا مسئلہ بنا لیں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہمارے حالات جلد یا بدیر بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ ہمارا علی البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔